رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان ہے، اس کی برکتیں ہیں اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل پر آپ مختلف سلسلے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ہمارا قرآن ہے، الحمدللہ آج بھی حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک سلسلے میں شامل رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل احادیث میں کثرت سے آئے ہیں، انہی میں سے ایک فضیلت یہی بیان فرمائی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تبارک و تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ایک کام چھوٹا سا، وقت اور مشقت کے اعتبار سے چھوٹا، اجر و ثواب و برکتوں کے لحاظ سے بڑا، درود پاک۔ ایک کام کریں، تین باتیں، دعاؤں کی حفاظت ملے گی، رب کی رضا ملے گی اور انشاءاللہ اعمال کی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان بحیثیت انسان، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کی گئی، اس کی فرمانبرداری کے لیے کی گئی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرما دیا کہ جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور دن و رات کی جو تخلیق ہے، بدلیاں ہیں، زندگی اور موت کی جو تخلیق، اس کی وجہ بھی سورہ ملک میں بیان فرمائی کہ جانچو تم میں سے کس کا کام بہتر ہے۔ اپنے رب کی فرما برداری میں گزرے، لیکن بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، بلکہ معاذ اللہ کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں بعض افراد، تو ان کو بھی دین اسلام نے نا امید نہیں کیا، بلکہ توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی شرط پہ ان کو بھی معافی کا اعلان فرمایا۔ اور قرآن کریم میں جا بجا کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ قرآن کریم میں توبہ کی عظمت، فضیلت اور اس کی برکتوں کو اور اس کی کیفیات کو بیان کیا گیا، اور بندہ مومن کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس سے تعلق استوار کرنے، جوڑنے اور غلطی پہ ندامت و پیشمانی اختیار کرتے ہوئے دوبارہ اپنے رب کے دامن رحمت میں شامل ہونے کی نبی سنائی اور ان کی ڈھارس بندائی اور ان کو موٹیویٹ کیا۔ ہم بھی آج انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی اسی عطا اور بخشش کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات لیں گے انشاءاللہ عز و جل، قرآن کریم بھی سنیں گے، اور احادیث طیبہ میں جو حدیث پاک میں توبہ کے حوالے سے باتیں آئی ہیں وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور کچھ آج اس بخشش، مغفرت اور توبہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے سنانا۔ بڑا پیارا موضوع ہے، اللہ کی رحمت والا موضوع ہے۔ ہم خطاکار، گناہگار، اپنے رب کریم سے رحمت ہی کے طلبگار ہیں، تو رحمت بھرا موضوع ہے، آخر تک شامل رہیے انشاءاللہ عز و جل، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا تم فرماؤ اے محبوب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ زیادتی کیسے کی؟ گناہ و نافرمانی کر کے، کفر و شرک کر کے جنہوں نے زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یغفر الذنوب جمیعا،
اللہ پاک سب گناہ بخش دیتا ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں بخشش کا مژدہ سنا رہی، ہمیں امید دلا رہی ہے کہ نافرمانوں، اے گناہگاروں، اے رب کی بارگاہ سے بھاگنے والوں، آ جاؤ، اپنے رب کی دامن رحمت میں آ جاؤ اور اس سے توبہ و استغفار کر لو، اس سے بخشش چاہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا انہو هو الغفور الرحیم، تو بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ جو کفر سے باز آئے، گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا، مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ کتنے ہی گناہ ہو گئے، کتنی ہی نافرمانیاں ہو گئیں، اللہ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت پہ تو غالب نہیں ہے۔ ہاں، بندہ مومن کو ڈرنا ضرور چاہیے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس مالک کریم کی رحمت، اس کی بخشش بے انتہا ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اتنی اتنی اتنی، بلکہ جیسی اس کی ذات ہمارے فہم و خیال سے بڑی ہے، ایسے ہی اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بات اللہ کی ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں، پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا، اے انسان، اگر تیرے گناہ زمین بھر ہو جائیں، پوری زمین گناہوں سے، تیرے ایک کے گناہوں سے بھر جائے، اور تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو، معنی کو سمجھنے کے لیے تفسیر صراط الجنان میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش فرمایا امام غزالی فرماتے ہیں، جو شخص سر تا پا گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، شیطان نا امید کرتا ہے بندے کو، بندہ گناہوں کے بعد توبہ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی تفہیم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ امام غزالی فرما رہے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، اس کا ازلی دشمن شیطان کہتا ہے کہ تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو کیسے قبول کرے گا، تیری توبہ تو منظور نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے، اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ پاک تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بے شک اللہ کریم ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو منظور و قبول فرماتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حدیث پاک میں آیا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ، کیسی پیاری روایت ہے، کیسی پیاری آیات ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا،
اور اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ پاک ہم پہ رحمت فرمانا چاہتا ہے. اللہ پاک بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس نے اپنی رحمت سے، لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی فرمانبرداری کریں، دانستہ نادانستہ، صغیرہ کبیرہ، چھپ کر لوگوں کے سامنے گناہ ہو جائیں تو اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے رجوع کریں. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر ہر گناہ ہی معاف ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، ہم لوگوں کو بعض اوقات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، ہم تک بات پہنچتی ہے کہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ امید پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کو بدبختی کے گڑھے میں ڈالنے والی، محرومی کے گڑھے میں ڈالنے والی، کہ بندہ اللہ کی رحمت کو امید کرتے ہوئے، ناجائز امید کرتے ہوئے، پھر وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے. اور جب اس کی توجہ دلاؤ کہ گناہ سے باز آؤ، گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو وہ اللہ کی رحمت کا مس یوز کر رہا ہے گویا کہ، اور کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت بہت بڑی. بے شک اس کی رحمت بہت بڑی، لیکن قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیا. تو ایسی رحمت جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والی نہیں ہے، یہ بخشش کے قریب کرنے والی نہیں ہے، بلکہ محرومی اور ناکامی کی طرف لے کے جانے والی. کیونکہ علماء نے اس کی تفہیم اور اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا اور ہدایت پہ عمل کرے تو نیکیوں کی طرف مائل ہو تو یہ امید کرنے والا. اور اگر گناہوں پہ اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص دھوکے میں. بعض روایت میں کہا گیا ایسا شخص رب سے ٹھٹا کرتا، مذاق کرتا کہ گناہ بھی جاری ہے اور مغفرت کی امید بھی کر رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ مجھے بخش دے، پھر گناہ بھی کر رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے معاملہ، بلکہ توبہ اور بخشش ہے، دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کا پروسیجر ہے، اس کے اصول ہیں. ایک حدیث پاک میں آیا، جیسے ابھی میں نے پیچھے بھی حدیث پیش کی کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک اور حدیث پاک میں آیا الندم توبۃ، توبہ ہے کیا؟ تو حدیث پاک میں آیا ندامت توبہ ہے. تو توبہ ہے کیا؟ محض استغفار کرنا، محض بخشش کی امید رکھنا، یہ توبہ. اپنے گالوں پہ ہلکے ہلکے سے چپت مار لینا، یہ توبہ، یہ بخشش کی ذریعہ ہے؟ نہیں چلا. توبہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، ایک امید ہے، ایک امید کا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے رحمت الہی، بخشش و مغفرت ملتی. تو توبہ کے بھی اپنے تقاضے. توبہ گناہوں کو تو مٹا رہی ہے، لیکن اس توبہ کے اپنے تقاضے ہیں، اور علماء نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ توبہ ہے کیا. توبہ کی 3-4 شرائط علماء نے بیان فرمائی. توبہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کے پیچھے وقت میں ہونے والے گناہ پر ندامت ہو اور اب اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا. اور اسی طرح مستقبل میں اس پر قائم رہنے اور اس کی تلافی علماء نے بیان فرمایا کہ وہ گناہ جس نوعیت کا ہے ویسی اس کی تلافی ہو، ندامت بھی ہو، وہ گناہ ماضی کا بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور اس کی تلافی ہو. ندامت حدیث پاک میں الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. یہاں میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حصے پر گفتگو فرمائی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث پاک میں صرف ندامت کو توبہ کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ رکن اعلیٰ ہے، یہ سب سے بڑا رکن ہے. کسی چیز کے ارکان ہوتے ہیں نا، کسی چیز پہ کوئی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، تو فرمایا توبہ کیا رکن اعلیٰ جو ہے وہ ندامت.
ندامت ہوگی تو یہ بندہ توبہ کرے گا، ندامت ہوگی تو یہ بندہ آئندہ گناہ سے بچے گا، ندامت ہوگی تو رجوع کرے گا، ندامت ہوگی تو یہ تلافی کرے گا۔ تو ندامت جو ہے یہ توبہ کا رکن اعظم ہے، اور اسی لیے اس کو حدیث پاک میں فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ماضی میں ہو، حال اور مستقبل کے گناہ پہ توبہ نہیں ہوگی، یہ تو مذاق ہے کہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ حرام معاذ اللہ کماتے چلے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے جا رہے ہیں، غیبتیں کرتے جا رہے ہیں، بدنگاہیاں کرتے جا رہے ہیں، نماز قضا کرتے جا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں معاف کر دے۔ تو یہ نہیں، تو اس غلط راستے کو چھوڑ کر اچھے سیدھے نیکیوں والے راستے پہ آنا ہو، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم۔ یہ نہیں کہ ابھی چھوڑ لوں، ابھی رمضان آ گیا تو چھوڑ دیا ہے، رمضان جائے گا تو شروع کر دوں گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ بھی نہ کرنے کا ارادہ۔ اور یہاں پہ بعض لوگوں کو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ تم تو رک نہیں پاؤ گے تو پھر توبہ کیوں کرو؟ دیکھیں سر دست اس وقت آپ کس پوزیشن میں، اس وقت آپ توبہ کریں، اور آپ کا کام، میرا کام کیا ہے؟ ہمارا کام نیت، ارادہ اور عزم ہے کہ مولا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر کیا پتہ زندگی وفا کرے نہ کرے، کیا پتہ یہ سعادت ملے کہ بندہ ابھی توبہ کرے، اپنے مالک کے حضور زبان سے کرے، دل میں کرے کہ یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات خیال آتا بھائی میں استقامت نہیں ملی، تو یہ ابھی توبہ کی ہے، کیا پتا اگلے لمحے ہمارا انتقال ہو جائے، ہمیں گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ الحمدللہ۔ تو یہ میں وسوسے کا جواب دے رہا ہوں کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے تو کیا پتا موت آ جائے، اچانک ہی تو آنی ہے موت، پتہ تھوڑی کب آنی ہے کس کو۔ تو توبہ کر لی جائے گی تو انشاءاللہ یہ گناہ سے بچائے گی۔ پھر کم از کم توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ تو پچھلے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں بھئی، اگلی آمدنی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ تو ایک بات ہے نا اپنی جگہ ہے، لیکن پچھلے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، قرض تو اتر رہا ہے، تو کم از کم پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیں، توبہ کریں، لیکن ہو سچی۔ اور پھر ایک چیز یہ کہ تلافی ہو، جیسا گناہ ہے ویسی تلافی۔ سادہ سی ایک دو مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا کسی کا قرض دبایا ہوا تھا، کسی سے قرض لیا تھا، 50,000 لیے، 500 لیے تھے، 5,000 لیے تھے، 50,000 لیے تھے، 5 لاکھ لیے تھے، 5 کروڑ لیے تھے، اور قرض دبا لیا تھا، جی لے سکتے ہو تو لے لو۔ یہ تو گناہ کا کام تھا، نافرمانی تھی اللہ تعالیٰ کی، بندے کو دکھ پہنچانا تھا۔ اب توبہ کر رہا ہے کہ جی یا اللہ میں نے ایسے قرض دبایا تھا، مجھے معاف فرما دے، تو بہت اچھی بات ہے توبہ کرنا۔ لیکن اب یہ رقم یا تو دینی ہوگی اسے، یہ رقم اس کو دینی ہوگی، یا کم از کم اس سے معاف کروانی ہوگی جس کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے نماز قضا ہے پچھلی، تو جناب اب میں نے توبہ کر لی ہے، بس ٹھیک ہے، تو توبہ کرنا مرحبا، توبہ تو کرنی ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے تلافی کے اعتبار سے اور بھی اس کی شرعی صورتیں اور احکام ہیں جو آپ کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا۔ یہ ساری گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ وہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے، کچھ میں صراط الجنان سے بھی لی ہے۔ تو وہ کون سی ہے؟ توبہ کی حکایات اور روایات، توبہ کی حکایات اور روایات، مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے توبہ کے اوپر، تو اس کو حاصل کر لیجئے۔ سافٹ کاپی بھی مل جاتی ہے اس کی PDF دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے، ہماری اپلیکیشن سے، اور مکتبۃ المدینہ سے اس کی ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی، تو یہ کتاب لے لیجئے۔ اب یہ توبہ کی آپ نے، اب اس پہ شکر بھی ادا کیجیے، ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، تو توبہ کی توفیق ملنے پہ بھی رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے۔ پھر اب یہ کیسے معلوم؟ جی ٹھیک ہے، توبہ کے جو احکام تھے، جس طریقے سے توبہ کرنی تھی وہ کر لی، جو تلافی کرنی تھی وہ بھی کر دی ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے جی مجھے کیسے معلوم کیا وہ کون سی چیزیں جن کو اختیار کروں تو میری توبہ پختہ ہو جائے، توبہ پہ استقامت مل جائے، یا یہ پتہ چل جائے کہ جی میں توبہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، توبہ میری اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت پایا کہ نہیں پایا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو کی اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی یقینی حکم نہیں دیا جا سکتا،
کیونکہ یہ تو بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، تو اس پہ قطعی یقینی حکم تو نہیں دیا جا سکتا کہ جی اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور اس کی نہیں ہوئی. یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو دلوں کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے. کوئی تیسرا دوسرا بندہ کیسے بیچ میں انوالو ہو؟ لیکن کچھ علامتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آیا میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری بخشش کی جو امید ہے وہ کیسی ہے. تو اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اگر توبہ کے بعد گناہوں میں کمی آئے اور گناہ چھٹ جائیں، نیکیوں میں اضافہ ہو اور نیکیاں بڑھ جائیں، نیکیوں میں دل لگ جائے، نیکیوں پہ استقامت ملنا شروع ہو جائے، اللہ کے احکام آسان معلوم ہونے شروع ہو جائیں، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جائے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی توبہ مقبول ہے. اب توبہ کے بعد کیا کر؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. قرآن کریم میں سورہ ہود میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. اب یہ جو توبہ ہے اس پہ استقامت ملے کیسے اور استقامت ملتی کیوں نہیں؟ ویسے تو اس پہ بڑی تفصیلی ڈیبیٹ ہے، لیکن چند باتیں بنیادی ہیں. نمبر ایک، یہ غور کیا جائے کہ ہم جو کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں وہ کیسا ہے. اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے تو یاد رکھیے کہ گندگی کو لاتی ہے. تو حرام سے بچ کے حلال کی طرف آئیں، خود اس معاملے میں بھی توبہ الگ سے کریں اور تلافی کی بھی جو صورت بنتی ہے تو کریں. دوسری چیز، توبہ پہ استقامت پانے کے لیے لا علمی جہالت کو دور کریں، علم دین حاصل کریں کہ کسی بھی چیز کا جائز ناجائز، ثواب، گناہ، حلال، حرام یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ علم سے پتہ چلے. تو توبہ پہ استقامت پانی ہے تو اس کے لیے ایک ذریعہ جو ہے نا علم. اور تیسری بڑی اہم چیز، بڑی بنیادی چیز توبہ پہ استقامت پانے کے لیے اپنے دوست و احباب کو چیک کر لیجیے کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی صحبت تبدیل نہیں ہو رہی تو پھر تبدیلی آنا بہت مشکل ہے. ایک شخص، اگر یہ مثال ہے ہمارے معاشرے میں عام دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو نشے کی لت پڑ گئی ہے، نشے کی بیماری لگ گئی ہے، مختلف قسم کے نشوں، تو اس کے دوست بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. وہ ان نشئی لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی طبیعتیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور ایک دوسرے کی ہمنوائی ہوتی ہے. تو اب جب وہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو تعاون کرتے ہیں نشے میں، یہ ان کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے نشے میں. اب اگر یہ شخص کو اللہ توفیق دے اور اسے نشے سے مطلب سمجھتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے کہ میں غلط رستے پہ چل پڑا ہوں، مجھے بچنا چاہیے، تو بعض اوقات ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ایسے کلینکس ہوتے ہیں کہ جو ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی صحبت بدل لینی اور ہم نے اچھے لوگ، نیک لوگ، عاشقان رسول، عاشقان سنت سے دوستی کر لینی، ان کی صحبت، ان کی دوستی اپنا لیں. جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول، تو اس کے قریب آ جائیں، انشاءاللہ نیکیوں کی ترغیب بھی ہوتی رہے گی، گناہوں کی مذمت بھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اور مواقع بھی ملتے رہیں گے. اور سب سے بہت خوبصورت بات کہ آپ کو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی. اللہ پاک ہمیں توبہ کی برکات عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے. رمضان شریف ہے، بخشش کا مہینہ ہے، بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں. اللہ پاک کے حضور آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل پر سحری میں بھی دعا کا سلسلہ ہے، افطار میں بھی دعا کا سلسلہ ہے. اس دعا میں عمومی طور پہ بخشش و مغفرت کی طلب بھی ہوتی ہے. تو کاش ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیز و اقریبا کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے دعا کریں کہ مولا کریم مجھے بھی توبہ کی سچی توفیق دے دے، مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل جائے اور ساری امت کا بیڑا پار ہو جائے، ساری امت کو مل جائے بخشش. تو دعا کرتے رہیے، اللہ پاک ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سے حصہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رب کا فرمان یہ پیارا قرآن ہمارا قرآن ہمارا قرآن